an existential challenge, our country ranks as the 5th most vulnerable nation to climate change, facing rising temperatures and increasing frequent and severe weather events. Since the 1960s, the average annual temperature in Pakistan has increased by approximately 0.5 degrees Celsius. If we fail to act decisively, projections indicate a further increase of 1.3 to 1.5 degrees Celsius by 2050. These are not just numbers, they are stark reminders of the challenges we face. Sindh is a frontline province and particularly vulnerable to the impacts of climate change. Rising temperatures, extreme weather events such as heat waves and floods, and most looming threat of sea level rise pose severe risks to our people, economy and environment. We're just talking about the 2022 floods. Mr. Amir was mentioning those floods and said whether we are ready for another 2022. I'm afraid we are not. I don't think any country of the world is ready for such an event, which the UN Secretary General had called a disaster of biblical proportions. And when he visited here and when he saw the entire province, 2/3 of the province underwater, his remarks were that this is a monsoon on steroids. So, as I said, we were not responsible for it, but our people faced the brunt, the government of that time, and we all stood with our people, and I'm grateful to all the international community, to the locals here who'd helped, and we have been able to rehabilitate the people, because during those floods, apart from the immediate damage done to the agriculture, the lost lives, the damage to livestock, the major damage was the total destruction of almost 2 million houses in the flood-affected areas. These 2 million houses represented about 12 million people. And the government of Sindh launched a program immediately. Actually, we launched that program while the flood water was still there. And our objective was to provide housing to these 12 to 15 million affectees. Housing so that, God forbid, as we said, are we ready for the next one? To be at least prepared for the next one. And the housing is such that, inshallah, and out of the 2 million, more than 800,000 are currently being built. We've got financing for the entire 2 million houses, and the process is ongoing. And what we're doing is building them a very modest one-room house. The objective is that, God forbid, if we are faced with another catastrophe like this, we do not have to move these people out of their houses. They remain there because floods, the effects of floods, initially it's like 2 to 3 weeks before the water recedes back. But if you lose your house, it's a lifetime disaster for you. So what we want to do is make sure that these people who were affected by the flood, and we'll extend this to the entire province, and that's what our plan is, even areas which were not affected by floods but may be affected by some other natural disaster later on, we plan to provide them with housing. The other issue that was raised, and I was just listening to the chat that was being done here today, we've, in the province of Sindh, and this is not new, we started about 10 years ago. It took a lot of learning for us to do, but we were able, and we are able to, and we've started on that, to earn carbon credits for the government of Sindh. And the mangrove plantation that we've done in our districts of Shajawal, Thatta, even Karachi district has potential for mangrove plantation. We have so far earned about $15 million on carbon credits, and we've gone through the entire process of getting it verified through gold standard or whether, I'm not an expert in this, but we've done that, and inshallah we have led the country. And you're absolutely right, the potential in Pakistan
to either mangroves of Sindh, the forests in the north, to earn carbon credits, and for our companies here to, instead of buying these carbon credits abroad, they can just fund their own countries and buy these carbon credits. The government of Sindh is currently doing a project in public-private partnership for forestation, and the revenue model is to earn credits through to earn carbon credits. And I'd invite the corporates here to please look into that. And it's under preparation. It's almost ready. We've been working on it for some time, and we'll be ready to launch it. And I'd request the corporate sector to actively participate in reducing the carbon footprint and at the same time investing in our country. The World Bank has estimated a potential of 18 to 20% loss in GDP for Pakistan by 2050 due to impact of climate change. This alarming figure underscores the urgency of collective action. However, within these challenges lies an opportunity to build a more resilient and sustainable future. And as I said, this is what we're working on. Apart from our housing project, our forestation projects that I talked about, we talked about solar energy. Again, the government of Sindh is undertaking in public-private partnership and through its own PSDP, through its own annual development program, a huge, this current year, we've allocated 10 billion rupees for providing solar energy to the people, and that program has started. We started with solar rooftop for homes. Apart from that, we have solarized some of our government institutions, the Dow Medical Campus at Oja, I'd gone there myself, the Central Jail Karachi has been solarized. We actually started on this a very long time back, about 10 years ago. We solarized all the schools in District Tharparkar because they were too far away, too scattered for the grid to get to them, so we solarized them. Another statement that we made, again, this was now 10 or 12 years ago, and we worked, this is when we started and we developed that further. 2 villages in District Sangar, in Tehsil Khipro, which were bordering which were on the Indian border. The local representative there told us that when they visited, कह रहे उर्दू में बात करो, लाइव जाना है हमें. जब हमने 10-12 साल पहले वहाँ विजिट किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा कि जी ये गांव वाले जो बॉर्डर पे लाइट्स हैं इंडिया की, उससे रात को रोशनी देते और खाना बनाते हैं. हमने उसको एक चैलेंज समझ के रखा, और वो 2 जो विलेजेस हैं बॉर्डर पे, ये लाइक हाफ a किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, उन दोनों को हमने सोलराइज किया और वो आज तक रहे. उसके बाद हमने कई हज़ार सोलर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हैविंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट. और यही हमारा फोकस है, यही हमारी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फोकस है कि हम सोलराइज करें. जैसे मैंने कहा, इस साल हमने 10 अरब रुपए रखे हैं, हम सोलर रूफटॉप्स दे रहे हैं. एक हमारा पुराना प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की एक लोन के साथ चल रहा है जो कि ऑलरेडी रोल्ड आउट है. ये दूसरा प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट का है वो भी इन प्रोसेस है. उसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमने, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं, 33 या 35 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, बड़ी अस्पताल, जेल्स, बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स, जिनको हमने सोलराइज किया है. और उसके अलावा हम 3 सोलर पार्क्स, 2 कराची के साथ, 1 मांझन में, अगेन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना रहे हैं, जहाँ पे हम ज़मीन दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और वहाँ पे सोलर पार्क्स लगाएं, ताकि हम लोकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ जानते हैं, पता है कि नेशनल ग्रिड में इस वक्त हमसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट दे से
اس کے we've got excess energy. I don't think we've got excess energy. میں پہلے جگہ یہ کہہ چکا ہوں, we've got a very low consumption per capita, اور ہم نے اپنی کنزمپشن بڑھانی ہے سو دیٹ ہم انرجی پرائسز کو بھی نیچے لا سکیں, اور ہم نے گرین انرجی کی طرف جانا ہے. ہم اگر تھرپارکر میں کول سے انرجی پیدا کریں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم اس وقت تک تقریباً 2000 میگا واٹ ونڈ انرجی کے جنریٹ کر رہے ہیں فرام جمپیر کوریڈور. تو ہم وی ہیو ان مائنڈ جو ایشوز ہیں اور ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. ہم ابھی میں ایک دو اسٹالز وزٹ کیے تھے. ہم پانی اگین اٹ از آلریڈی وی گوٹ اے شارٹیج آف واٹر. ہمیں پانی کے لیے ہماری سندھ گورنمنٹ کی انیشیٹوز تھیں جو ہم نے وہی 10-12 سال پہلے شروع کی تھی کہ ہم نے نہروں کو لائن کرنا ہے, پکا کرنا ہے. اور ہم پورے جب ہم نے شروع کیا تھا تو بڑی ایک جو فارمرز تھے نا ان کی طرف سے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا پانی اس کے بعد آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن اس وقت ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ جو لوکل فارمنگ کمیونٹی سے ہوتی ہے وہ کہ ہمیں اپنی نہر لائن کر کے دیں, اس لیے کہ اس سے جو ان کو پانی زیادہ ملا ہے پہلے سے لائننگ کے بعد, اور وہ زیادہ ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اچھی اریگیشن پریکٹسز میں نے باہر دیکھا تھا, نیسلے کا آئی بلیو وہ ڈرپ اریگیشن پہ کام کر رہے, اور میں نے ان سے ہی پوچھا تھا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ سالوں پہلے ٹرائی کیا تھا. ہمیں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو امپورٹ کر رہے تھے ہمارا دریائے سندھ کا پانی اس میں سلٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ وہ جو نوزلز ہیں وہ سارے بلاک ہو جاتے تھے, اور ہم سے لوگوں نے لینا چھوڑ دیے وہ جو ہم نے بنائے تھے. تو ہم نے کہا کہ لیکن وے فارورڈ از ٹو کنزرو واٹر. ہم نے یہ ڈرپ اریگیشن پہ کام کرنا ہے, اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. بلکہ مجھے کہ نیسلے ہمارے ساتھ اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے. ہمارے پاس کوسٹل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کوسٹ کی ہمارے انڈس ڈیلٹا کی پرزرویشن کے لیے کام کرتا ہے. ہم بہت بڑے ایڈوکیٹس ہیں جو سی واٹر انٹروژن ہے, اور جس کی وجہ سے ہم اپنی قیمتی زمین بیکاز آف کلائمیٹ چینج سمندر کا لیول بڑھنے سے ہم اپنی قیمتی زمین ضائع کر رہے ہیں. اس کے ہم بہت بڑے پروپوننٹس ہیں کہ ایک دریاؤں کا پانی کی کم از کم, ہمارا تو خیال ہے اور زیادہ, لیکن جو واٹر ریکارڈ 91 میں ہوا تھا اس میں خیال تھا 10 ملین ایکر فٹ. بعد میں وہ ایکسپورٹس کمیٹی نے 8.6 ملین ایکر فٹ پانی کہا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی جانا چاہیے تاکہ ڈیلٹا آپ کا زندہ رہے, وہاں کی ایکالوجی صحیح ہو. انفارچونیٹلی کبھی کبھی جب فلڈز آتے ہیں تو بہت زیادہ پانی آتا ہے, جب کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تو سب ادھر بھیج دیتے ہیں. ادروائز وہ ڈیلٹا ہمارا پیاسا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے پرابلمس ہیں. ہم اس کے لیے بھی اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوکیٹ ایلوکیشن ملے فار دا ڈیلٹا. اس کے علاوہ زمین بچانے کے لیے سندھ گورنمنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فنڈنگ وہاں سے کچھ آ رہی ہے. ہم کوسٹل ہائی وے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈائک بنائیں ٹو پروٹیکٹ سی واٹر, ٹو پروٹیکٹ لینڈس فرام سی واٹر انٹروژن. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ ہم اپارٹ فرام مینگرووز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں فارسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 10,000 ایکڑ کا ایک فارسٹ بلاک کی جو ہم نے کیا ہوا ہے, ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ از ورکنگ آن اٹ. تو ٹو جسٹ سمرائز, حکومت سندھ بالکل اویئر ہے ود دی ڈینجرز دیٹ کلائمیٹ چینج از برنگنگ ٹو اس. یہ کوئی فیوچرسٹک بات نہیں, یہ وہ بات نہیں کہ آپ کی چوائس ہے. پہلے آپ سمجھتے تھے, آج سے 10, 15, 20 سال پہلے سمجھتے تھے کہ جی کلائمیٹ کی بات وہ کریں صرف جن کے ادروائز کوئی اور پرابلمز نہیں ہے. لیکن اب سب ریئلائز کریں کہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, اور اگر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی تو آپ کی باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. دی گورنمنٹ آف سندھ از ویری کانشیس آف دس. ہم نے جیسے بتایا کہ اس پہ ویریس سیکٹرز میں, چاہے وہ پانی کی بچت ہو, چاہے سولرائزیشن ہو,
چاہے فارسٹیشن ہو، ان پہ کام کر رہے ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ مل کے، اور ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے جو یہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. میں OICCI کی مینجمنٹ کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بلایا، اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ممبرز سے بھی یہ درخواست کریں جو اپنا CSR لگاتے ہیں، یا میں تو یہ کہوں گا انویسٹمنٹس اپنی انوائرمنٹ کے سیکٹر میں پاکستان میں لگائیں. پاکستان کو سخت ضرورت ہے. ہم جب گئے تھے آفٹر دی 2022 فلڈز، UN نے جنیوا میں کانفرنس کی تھی، تو وہاں پہ ان ساروں کا یہ تھا، ہم گئے تھے آبویسلی دنیا سے مدد مانگنے، لیکن وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے مدد ہم اس کی کریں گے جو اپنی مدد خود کرے گا. اور ادھر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جتنا دنیا کمٹ کرے گی پاکستان گورنمنٹ اتنا ہی کمٹ کرے گی. اور ہم نے فار ایگزامپل اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں حکومت سندھ نے خود اپنا پیسہ ڈالا ہے، فیڈریشن نے اب پیسہ ڈالا ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن ان کی طرف سے بھی پیسہ آیا ہے. تو ہم نے مل کے اس تھریٹ سے مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے فلڈز میں دیکھا تھا کہ ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ ہے. میں آپ کو فلڈز کا بتاتا ہوں قصہ کہ جب میں ایک چکر پورا مار کے واپس کراچی آیا تھا تو آئی واز فیلنگ ہیلپ لیس. جس مقدار میں، جس تعداد میں وہ فلڈ کا پانی آیا تھا، میں نے کہا کہ ادھر کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے. میں 1 یا 2 دن آئی جسٹ سورٹ آف ریکلیکٹڈ مائی سیلف. اور میں نے جب دوسری بار گیا تو مجھے لوگوں نے ہمت دلائی کہ ان ایڈورس کنڈیشنز میں بھی وہ لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں اس مشکل وقت میں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی، اینڈ وی سرماؤنٹڈ دیٹ پرابلم. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں OICCI کی مینجمنٹ کمیٹی کا مجھے ادھر بلایا. وانٹڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم